أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو تمام جنات، انسان، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیرحاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ وہ آپ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہیں۔ ان کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر مجھے آ کر خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد کو تیار کیا جس کے ساتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام، لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ سب کے سب حیران رہ گئے۔ یاد رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا کے بہت سب سے امیر ترین آدمی تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور، میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت اچھا اور سمجھدار وزیر تھا جن کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاصل ہو جانے کے بعد اس پر لگے قیمتی ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاصل ہوئی تو اس کا استقبال کیا گیا۔ اسے ایک ایسے محفل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو وہ فریب کا نظر کا شکار ہو کر اپنی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔
تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سائنس پر عبور حاصل تھا۔ ان کی حکومت کی بعض صنعتوں میں جنات کام کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سینکڑوں من بھاری پتھر، موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اس تاریخی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس شیشے والے فرش سے گزر کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس نے اپنا تخت دیکھا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقین خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزار دی، لیکن قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے آپ علیہ السلام نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات یقین نہیں۔ اگر شادی کی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ سنت اور کار خیر ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کو یہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ